ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایمان کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس کے ضمن میں اس وقت ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارش آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں وہ ایمان والوں کا کسی میدان میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ میدان جنگ ہی کا میدان کیوں نہ ہو. کافر کسی بھی حالت میں مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایمان کے صدقے سے یہ دولت دی ہے کہ اگر میدان جنگ سے واپس آ جائے تو غازی ہے، اور اگر جان دے دے تو پھر شہید ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو اس حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی. آج بھی ایمان کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایمان یاد رکھیے گا، ایمان بنیاد ہے. سورہ عصر میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں قسم اٹھاتے ہیں وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا
کہ سننے والوں کو بات کا یقین آ جائے، جیسے میں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ سننے والوں کو ہماری بات کا یقین آ جائے، بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں قسم اٹھاتے ہیں وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اے پڑھنے والے سننے والے خبردار ہو جا، اس سے آگے جو بات آ رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے۔ اب دیکھیے پہلے بات ایمان کی ہے، پھر بات اعمال کی ہے۔ گویا دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ یاد رکھیے گا اگر عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان مضبوط ہے، تو پھر انسان کے اعمال بھی قابل قبول ہے، اور اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر عمل بھی قابل قبول ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے، اللہ اکبر، ایمان کی فضیلت کیا ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار سجا ہوا، اللہ اکبر، میزان پہ لوگوں کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے۔ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا 99 رجسٹر، 99 دفتر گناہوں کے فرشتہ لائے گا، لا کر وہ گناہوں والے پلڑے میں رکھ دے گا۔ ظاہری بات ہے اب 100 میں سے جس بندے کے 99 رجسٹر اور دفتر گناہوں کے ہوں، اللہ اکبر، اور ایک رجسٹر نیکیوں کا، اللہ اکبر، لا کے جب اسے رکھا جائے گا، وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر فرشتے کو کہا جائے گا اس کی کوئی نیکی ہے؟ کہے گا بالکل ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو لا کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اللہ اکبر، وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ وہ انسان جو ہے اس کی جنت کا اعلان ہوگا، وہ حیران ہو کے عرض کرے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جنت عطا کر دی، لیکن ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں اور ایک طرف یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ آخر کون سی ایسی نیکی ہے کہ جو اتنے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی؟ تو اسے بتایا جائے گا یہ وہ تیرا ایمان اور کلمہ ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی، ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ بندے کا ایمان سلامت ہو، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، گناہ جتنے بھی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بندے کو گناہ کرنے چاہیے، بتقاضا بشریت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا گناہ اتنے بھی کر لے کہ زمین سے شروع ہو کے آسمان کے درمیان کا خلا پر ہو جائے، ایک دفعہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے گا۔ معافی مانگنا اس کا کام ہوگا، گناہوں کو معاف کر دینا خدا کا کام ہوگا۔ لیکن بھائیو یاد رکھیے گا اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، اگر ایمان کمزور ہوا، ایمان کے اندر خرابی ہوئی، ایمان کے اندر نقص ہوا، تو پھر یاد رکھیے گا ایک چھوڑ کر بندہ 10 حج بھی کر لے، ایک چھوڑ کر 50 عمرے بھی کر لے، حافظ قرآن کیوں نہ ہو، قاری قرآن کیوں نہ ہو، عالم دین کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، مجاہد اور غازی کیوں نہ ہو، میں نے کہا جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، اللہ اکبر، ایمان کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ میں اس پہ ایک روایت اور پیش کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو ایمان کی اہمیت کیا ہے، پھر ایمان کہتے کسے، تاکہ پھر میں اس پہ گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ اللہ اکبر، 2-4 روایات کو آپس میں جمع کیا جائے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ نکلتا ہے
کیا خلاصہ اور نچوڑ نکلتا ہے؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گی، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گی۔ ہر نبی اللہ اکبر یہ فرمائیں گے میں نہیں سفارش کر سکتا، آپ فلاں نبی کے پاس چلے جائیے۔ وہ فرمائیں گے نہیں میں نہیں، آپ فلاں کے پاس چلے جائیے۔ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک شخصیت کی طرف بھیجتا ہوں۔ وہاں پہ لوگ کہیں گے ہم کہاں سے چلے کہاں تک آ گئے؟ وہ فرمائیں گے جہاں میں بھیج رہا ہوں اب وہاں جانے کے بعد تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی اللہ اکبر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لوگ آئیں گے میرے محبوب سے گزارش کریں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میرے محبوب جو ہیں وہ سفارش کس طرح کریں گے؟ آپ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھیں گے، اور علماء نے لکھا ہے فرمایا وہ جو سجدہ ہوگا اتنا لمبا ہوگا جتنا ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے۔ 7 دنوں کے دن اور رات ان کو جمع کرو نا، جتنا یہ وقت بنتا ہے اتنا لمبا سجدہ جو ہے وہ میرے محبوب فرمائیں گے۔ میں نے کہا کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بند آواز ایک کولر زندہ آواز ہے نا، کولر آواز زندہ، کولر میں کہ کولر آواز زندہ، کولر بند کر دو، سولر دی وجہ تو ہوتا اسپیکر دی آواز ہے۔ اچھا اسپیکر آواز زندہ۔ تو خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرمائیں گے، میرے اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے، مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ یاد رکھیے گا ایمان عقیدہ، اللہ اکبر، سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے؟ صاف نظریہ ہے، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حضرات نے اس کی تشریح کی ہے اور فرمایا یاد رکھنا توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ ایک۔ اللہ کی توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت، اللہ اکبر، اور توحید فی الصفات، یہ 3 توحید کی قسمیں ہیں۔ توحید فی الربوبیت اسے کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے جی؟ اللہ کہنے پہ بہت اجر ملتا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ لوگ اسم اعظم تلاش کرتے ہیں نا، یہ اسم اعظم ہے اللہ۔ کیا اسم اعظم ہے؟ اللہ۔ اور ہم اہل سنت والجماعت جو ہے ہم ذکر جہری کے بھی قائل ہیں، خفی کے بھی قائل ہیں، اس لیے بلند آواز سے بھی اللہ کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کہہ دیں اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے کہا نمبر 1 توحید فی الربوبیت، کیا مطلب؟ خالق مالک رازق کون ہے؟ اللہ۔ اچھا رب کسے کہتے ہیں؟ میں اس پہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے پہلے جمعوں میں تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ آج صرف بات سمجھانے کے لیے کہ رب اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود عطا کرے،
اور پھر اس چیز کو آہستہ آہستہ اپنے عروج پہ پہنچائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ جس چیز کو بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب والا بچہ پیدا ہو اور جناب 20 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، یا اس کا قد 6 فٹ کا ہو، 5 فٹ کا ہو؟ میں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رب کہتے ہی اسے ہیں جو عدم سے وجود دے، پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو عروج تک لے جائے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لیں جانور ہے، حیوان، چرند پرند، یہاں تک کہ درخت، پھل پھول، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ صفت نظر آئے گی کہ رب اسے کہتے ہیں جو پہلے عدم سے وجود دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو کہاں؟ عروج پہ لے جاتا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا پوری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا جب خالق اللہ ہے تو پتہ چلا اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ حضرت علی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے، یاد رکھو وہ مشرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور میں آپ سے پہلے کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے لچک، عقیدہ بیان کرتے ہوئے لچک نہیں۔ اگر عقیدہ بیان کرتے ہو، آپ مجھے بتائیے جب میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ نفی۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پھر اس بات لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک۔ میں نے کہا پہلے کیا کرتے ہیں؟ نفی، پھر الا اللہ، پھر اس بات۔ اور ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب اپنی گل چھڈو نہ تے دوسرے نو چھیڑو نہ۔ میں کہا بھی ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، پہلے دوسرا چھیڑ ہوندا تے پھر اپنی گل ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں شدت نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، امن و امان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ حق بھی بیان کریں اور باطل کو تکلیف بھی نہ ہو تو سمجھ لو آپ کا حق آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ حق آپ بیان کریں اور باطل کو تکلیف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ کہیں اندھیرا بھی ہے اور چراغ بھی جل رہا ہے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ یا تو یوں کہو چراغ نہیں جل رہا، اندھیرا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اندھیرا بھی ہے اور چراغ بھی جل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق بھی بیان ہو اور باطل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے؟ لیکن میں نے یہ عرض کیا نا کہ اللہ اکبر، اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا خالق مالک کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے دے تو کون؟ اللہ۔ بیٹیاں دے تو اللہ۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی صحابی دے سکتا ہے، نہ حضرت علی دے سکتے ہیں، نہ کوئی پیر فقیر دے سکتا ہے۔ میں نے کہا سب کو بیٹے بیٹیاں اولاد دینے والا کون ہے؟ جب خالق مالک وہ ہے تو رازق بھی وہ ہے، رزق دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ اب میں اس پہ مثالیں دوں نا پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو توحید پھر ربوبیت، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ خالق مالک رازق اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو خالق ماننے مشرک، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مالک ماننے مشرک، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رازق ماننے مشرک، یہ توحید کی پہلی قسم ہے۔ نمبر 2 توحید پھر الوہیت۔ کیا مطلب؟ یاد رکھنا عبادت کے لائق ہے تو کس کی ذات ہے؟ چاہے وہ قولی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ تو یاد رکھنا رکوع سجدہ قیام کس کے لیے؟ کوئی تعظیمی سجدہ کوئی اصطلاح نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تعظیمی سجدہ
کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، کوئی سجدہ نہیں ہے، یہ سب کا سب شرک ہے، چاہے کوئی قبر پہ جھکے، چاہے کوئی کسی انسان کے سامنے جھکے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، وہ جتنا بھی نیک ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، میں نے کہا اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح نظر و نیاز کس کے لیے؟ بولو یار، کس کے لیے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ختم ہی پڑھے ہے، نعوذ باللہ قرآن پڑھنا کھانا حرام ہو گیا، استغفر اللہ۔ اب یہ چکر ہے پھنسانے کا، کیا ہے؟ چکر ہے کہ قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا بات قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، گیڑی نہ دے، اجرا تو دن مقرر کیتا ہے نا، وقت مقرر کیتا ہے، اجرا تو طریقہ اختیار کیتا ہے، یہ جائز ہاں، کھانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر یوں ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بکرا، یہ گائے، یہ بھینس، یہ فلاں کے نام کی ہے، کس کے نام کی ہے؟ لوگوں نے بکرے، ہمارے ہاں ہماری برادری کے اندر جو ہے نا، یہ سمندری کا ایریا اس سائڈ پہ جو ہماری قوم ہے، قوموں میں اللہ نے کیا رکھا ہے، یہ تو تعارف ہے نا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہماری جو ہے نا گوت وہ دیدڑ ہے گجروں کے اندر، تو ہمارے جو دیدڑ ہے نا وہ سال کے بعد ایک بکرا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو شرک سے نکل آئے وہ تو بچ گئے، کہو الحمدللہ، لیکن جو ابھی بھی شرک میں پھنسے ہوئے ہیں نا وہ ماشاءاللہ سال تو بعد بکرا۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے یہ بابے توڑے دے نام دا ہے۔ کہ دے نام دا؟ میں کہا بھی وہ شے کی سی، میں نے یہ تو دسو۔ کہنے لگے بھی وہ بکریاں چران جنگل چ گیا سی تے مڑیا نہیں۔ میں کہا بھی انہوں کوئی شے کھا گئی ہوئی ہے، مڑیا نہیں۔ اب عقیدہ دیکھ لو، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا، واپس نہیں آیا، تو میں کہا بھی انہوں کوئی جناب شیر، کوئی بھیڑیا کھا گیا ہوگا، کوئی چیز اسے کھا گئی ہوگی، کسی نے ڈس لیا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ سال کے بعد بکرا۔ میں نے کہا اگر یوں فلاں پیر کے نام کا بکرا، یہ کیا جی میں نے شواز کلندر کے نام کا بکرا پالا ہوا ہے، میں نے جی فلاں اللہ اکبر کے نام کا بکرا پالا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کہتے جی ذبح وقت کرتے وقت نام تو ہم نے اللہ کا لیا ہے نا۔ میں نے کہا نام تو اللہ کا لیا ہے، لیکن تمہاری نیت کیا ہے کہ فلاں کے نام کا؟ اللہ اکبر۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، نظر و نیاز بھی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے۔ میرے بھائیو ہم یوں نہیں، اگر نظر و نیاز ہونا، یہ نظر و نیاز کسی کے نام کی اللہ کے علاوہ، میں نے کہا وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا عبادت چاہے قولی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے مالی ہو، ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر تیسری صفت جو میں نے بیان کی نا، توحید فی الصفات، توحید کی تیسری قسم یہ ہے کہ جو صفات اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ کے غیر کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ عالم الغیب، یہ صفت کس کی ہے؟ بولتے نہیں یار، کس کی صفت ہے؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی پیر، میں نے کہا کوئی بھی غیب کا علم جانتا، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ ہاں جو کہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا صحابی کو غیب کا علم ہے، تو میں نے کہا یاد رکھنا وہ کیا ہے؟ مشرک۔ وہ کیا ہے؟ وہ توحید سے ہٹا ہوا ہے۔ مختار کل، یعنی کہ تمام کے تمام اختیار، میں نے کہا وہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ حاضر ناظر، ہر جگہ موجود ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، میں نے کہا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی صفات میں
کسی اور کو شامل کرنا یہ شرک ہے۔ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ رب العزت اپنی صفت ربوبیت میں بھی تنہا ہے، اللہ اپنی صفت الوہیت میں بھی تنہا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اپنی صفات کے اندر بھی کیا ہے؟ تنہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے گا، میں اس پہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، میں نے کہا حاضر ناظر ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ، بولتے نہیں یار، اللہ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قصے کہانیاں بڑے آسان ہیں، قصے کہانیاں سنانے نا، آپ کہنا 3 گھنٹے قصے کہانیاں سناؤ تو 3 گھنٹے قصے کہانیاں آپ سنا دیں گے، لیکن عقیدہ بیان کرنا، عقیدے کو سمجھانا، اس کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ ہماری روح جو کہتی ہے وہ ہمیں ملامت کرتی ہے، جس تقریر میں عقیدہ بیان نہ کریں وہ ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات سنا سنا کے تو قوم یہاں تک پہنچی ہے، قوم کیا ہے؟ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو توجہ، میں واقعات کے خلاف نہیں، لیکن واقعہ وہ ہونا چاہیے جو مستند ہونا چاہیے۔ تو خیر توجہ کیجئے گا، مختار کل ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور میں نے کہا حاضر ناظر، مسئلہ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ کیا ہے؟ کل کو آپ نے موبائل پہ کسی کا بیان سننا ہے نا، اس نے جب یہ کہنا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود نہیں، پھر تو سیدھا ہونا ہے بھی ایک ہی بنیا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا اس پہ دلیل کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے کہ میں اپنے بندوں کی شہرت سے بھی کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اسی طرح ما يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ۔ تو اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہو بے شک۔ اب میں نے کہا دوسری پارٹی آ گئی، وہ کہتے اللہ ذات کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی قدرت اور علم کے حوالے سے موجود ہے، اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ کہاں پہ ہے؟ یہ جتنے بھی اس وقت میڈیا پہ بیٹھے نا، چاہے یہ مرزا جیلمی ہے، ذاکر نائک ہے، جوید غامدی ہے، یہ سب لوگ قرآن و حدیث پہ یا تو جھوٹ بولتے یا ان کے معنی غلط بیان کرتے ہیں، ان کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، او جی دلیل آ گئی ہمارے خلاف تو قرآن آ گیا۔ بھائی کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کہاں پہ ہے؟ عرش پہ۔ بولو یار کہاں پہ ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ۔ ہر جگہ میں عرش بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب دیکھو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ کتنا بڑا پہاڑ کھڑا کیا تھا کہ ہمارے خلاف قرآن آ گیا، ہمارے خلاف قرآن کی دلیل آ گئی۔ میں نے کہا ہم نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ میں فرش بھی آتا ہے، عرش بھی آتا ہے، زمین بھی آتی ہے، آسمان بھی آتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، پھر یہ بے ادبی کریں گے، اللہ اکبر، آپ کو پریشان کریں گے۔ آپ کو پریشان کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ کہیں گے نعوذ باللہ اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے پریشان ہونا ہے، ہن پھنس گئے۔ اللہ ہر جگہ ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، جواب سنیے گا، جواب ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کہا آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ آپ کہیں جناب یہ تو بتائیے قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے جانا جائز ہے؟ وہ کہے گا استغفر اللہ نعوذ باللہ نہیں جائز۔ کہ جناب آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہے گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، سورہ فاتحہ تو آتی ہوگی،
ہاں مجھے سورہ یاسین بھی آتی ہے، مجھے سورہ ملک بھی آتی ہے، سورہ واقعہ بھی آتی ہے، میں نے آخری 15-20 صورتیں یاد کر رکھی ہیں۔ کہا جناب تو وہ کہاں پہ ہے؟ کہتا جی وہ میرے سینے کے اندر ہے۔ جناب جب بیت الخلا جاتے ہو تو سینہ پھاڑ کے وہ قرآن نکال کے باہر رکھ کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن وجود سے پاک ہے۔ کہو اللہ بھی وجود سے، اللہ بھی وجود سے پاک ہے۔ اگر قرآن وجود سے پاک ہے، تیرے دل میں موجود ہے، تو اللہ بھی وجود سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو میرے بھائیو اس لیے ہم نے چونکہ عقیدہ توحید کو شروع کیا، اللہ اکبر، ایمان، تو ایمان کے اندر میں نے ایک مسئلہ صرف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور اللہ کی صفات کے اندر ہے کہ مختار کل ذات کس کی ہے؟ میں نے کہا اب دیکھیے نا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ جب کل قیامت والے دن امتیں جا کر حضور سے عرض کریں گی تو حضور سجدہ کس کے سامنے کریں گے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے خالق کسے کہتے ہیں اور مخلوق کسے کہتے ہیں۔ مختار کل ذات کس کی ہے؟ قادر مطلق ذات کس کی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ، امت، اللہ اکبر۔ وقت تھوڑا ہے، میں ذرا حدیث پاک کو مختصر کر کے مفہوم بیان کر دوں۔ 3 مرتبہ میرے محبوب سجدہ فرمائیں گے، تینوں دفعہ آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ چوتھی مرتبہ میرے محبوب کو پھر پتہ چلے گا کہ ابھی بھی میرے کچھ امتی باقی ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ چوتھی مرتبہ جب میرے محبوب کو پتہ چلے گا نا، اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب کیا چاہیے؟ اللہ ابھی بھی میری امت کے کچھ لوگ جہنم کے اندر ہیں، میں ان کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، عقیدہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ فرمائیں گے کملی والے، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیرے جس امتی نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے بھائیوں اب دیکھیے، گناہ تو ہے، گناہوں کی وجہ سے جہنم گیا، لیکن ایمان جہنم سے کیا کر لے گا؟ نکال لے گا۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے۔ میں نے عرض کیا اگر ایمان مضبوط ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے، پھر انسان سے گناہ ہو بھی جائے، اول تو اللہ پہلے ہی معاف کر دیں گے، لیکن اگر پہلے نہ کیا، ایک نہ ایک دن اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، ایمان ٹھیک نہ ہوا، اعمال جتنے بھی ہوئے، وہ بندہ کبھی جہنم سے نکل سکتا، وہ بندہ کبھی جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا اب ایمان کی اہمیت سمجھنا۔ میرے محبوب نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، سبحان اللہ۔ محاصرہ کئی دن لمبا ہو گیا۔ جب محاصرہ لمبا ہوا نا، تو ان قلعوں کے اندر ایک حبشی تھے، غلام تھے، سیاہ فام، وہ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اجرت پہ۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا اتنے دن گزر گئے، اب تو گزارا نہیں ہے، انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے نا میں بکریاں لے کے نکلتا ہوں۔ جب وہ بکریاں لے کے نکلا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی نظر پڑی صحابہ کے چہروں پر۔ آہستہ کہو سبحان اللہ، کوئی سونی نہ لگے۔ ہاں، صحابہ کن کے چہروں پہ نگاہ پڑی؟ آج میں نے کہا جتنے بھی ذلیل اور کمینے شخص ہیں نا، سب ایک ہی محنت پہ لگے ہوئے ہیں کہ امت کو صحابہ اور اہل بیت سے متنفر کر دیا جائے۔ استغفر اللہ، صحابہ اور اہل بیت سے کیا کر دیا جائے؟ مجھے آپ بتائیے کہ جن لوگوں، جن ہستیوں کی جنت کا اعلان میرے محبوب کی زبان سے ہو، میرا اللہ جن کا اعلان کرے، اللہ اکبر، تو مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ ان کے ایمان پہ جرا کرے، وہ ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے سخت جملہ بول دیا۔ میں نے کہا بھائی جلے ہوئے، جرت، ہمت دیکھیے، صحابہ پہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اس کی نظر پڑی نا اس حبشی غلام کی صحابہ کے چہروں پہ، اس نے دیکھ کر کہا اللہ انسان ایسے بھی ہوتے. اللہ اکبر. میرا خیال تسی میرے گروپ نہ رل دے نہیں ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ دیو نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ رکھنا. اس نے کہا انسان ایسے بھی ہوتے. پھر مجھے کہنے دے، اللہ نے کہا ہوگا یہ جو انسان ہے نا یہ میں نے انسانوں میں سے چنے ہیں. ان کو میں نے کیا کیا ہے؟ چنا ہے، چنا. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ فرمایا یہ جن کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. اور فرمایا صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا اعلان کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میرے بھائیو ایمان کی اہمیت میں بیان کر رہا تھا. ایمان بڑی خوبصورت چیز ہے. ایمان بندے کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، ایمان بندے کی قبر بھی بنا دیتا ہے، ایمان آخرت بھی بنا دیتا ہے. لیکن ایمان ہے کیا؟ میں نے کہا سنیے گا ذرا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہو دنیا والوں میں نے پہلے کچھ لوگوں کو چنا، چننے کے بعد میں نے انہیں محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا اور میں نے اپنے محبوب کو کہا محبوب ذرا ان کو تیار کرنا. اللہ اکبر. اگر تو کائنات میں کوئی محمد مصطفیٰ سے بڑا استاد ہے تو پیش کر دے. میں نعوذ باللہ ان کے شاگردوں کو مان لیتا ہوں، پھر ماننا پڑے گا. اگر کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑا استاد کوئی نہیں تو یاد رکھ محمد مصطفیٰ کے شاگردوں سے بڑا شاگرد بھی کوئی نہیں ہے. ہاں ان سے بڑا شاگرد بھی. صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا کیا کیا؟ حضرات فرماتے ہیں نہیں، ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس اختیار کی. کیوں؟ بعض صحابہ نبینا بھی تھے نا تو انہوں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا. تو پہلی تعریف جو ہے اس پہ اشکال ہو سکتا ہے نا. یہ دوسری تعریف جو ہے اس پہ اشکال نہیں ہو سکتا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی صحبت سے ہے کہ جس نے اللہ اکبر ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت اختیار کی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کرتے تھے، جو کہتے تھے، جو کھاتے تھے، جو پیتے تھے، جو فرماتے تھے کس کے حکم سے فرماتے تھے؟ تو یہ جو صحابہ کی جماعت چن کے، اہل بیت کی جماعت چن کے اللہ نے حضور کے قدموں میں ڈالی ہے، یہ بھی انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا. کتنا آسان سا مسئلہ ہے، کتنا آسان سا. اچھا کہیں پہ کوئی شرط ہے، کہیں پہ کوئی شرط ہے کہ کوئی صحابی جو ہے وہ پہلے ایمان لایا، کوئی بعد میں ایمان لایا، کوئی 10ویں نمبر پہ لایا، کوئی 20ویں نمبر پہ لایا، کوئی 100ویں نمبر پہ لایا، کوئی فتح مکہ پہ لایا؟ من گھڑت چیزیں. وہ جی فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد. میں نے کہا تم کون ہوتے ہو تقسیم کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہیں چاہے بعد والے ہیں، سارے اللہ کے پیارے ہیں. سارے اللہ کے کیا ہے؟ تے ہن جڑا کہے بھی جڑا فتح مکہ تو بعد اسلام لے کے آیا نا، میں نے کہا تیرے پیٹ میں مرور اڑتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ حسنہ کا وعدہ کن کے ساتھ؟ سب کے ساتھ، چاہے پہلے والے چاہے بعد والے. تو مجھے آپ بتائیں جو بندہ قرآن کے اس اعلان کے بعد بھی کہے کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں فلاں فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، یہ تو بحث بات کی ہے نا، یہ تو اپنے موقع پہ جب عنوان آئے گا رجب میں پھر بحث کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب لائے۔ میں نے کہا چاہے فتح مکہ سے پہلے لائے چاہے فتح مکہ کے بعد لائے، سب کے بارے میں رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور آگے کیا فرمایا اولئک حزب اللہ۔ اللہ کو صحابہ اتنے پیارے لگے نا، میرے محبوب کو کیا فرمایا کملی والے یہ جماعت تیری نہیں ہے، یہ جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ اس میں اللہ نے تقسیم کی کہ میری جماعت وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے والی ہے یا فتح مکہ سے بعد والی ہے۔ میرے بھائیوں کس بات پہ چل پڑے مسلمان ہو سنی اور یہ نظریہ رکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس بدبخت جیلم کے بے حیا انسان کا ایک ہی کام ہے، بس لوگوں کو صحابہ سے اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جب اس کا یہ کام ہے تو ہمارا کام ہے صحابہ صحابہ کرنا۔ میں نے کہا جب وہ نہیں ڈرتا میں کلہ ہی بہت ہوں، تم چپ رہے میرا بھائی، پھر تم چپ رہے۔ اللہ اکبر۔ اے دیوانہ بندہ ہے پھر پتہ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر وہ کام کرتا ہے بھی مینوں ڈر لگتا ہے بھی یہ بھی اندر تو میں بھی اندر، پھر دونوں نے استاد شاگرد دونوں اندر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں ایسے تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے اسے۔ اللہ اکبر۔ بات دور نکل گئی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ انسان ایسے بھی ہوتے، اللہ اکبر۔ اسے کیا نظر آیا؟ میں نے کہا اسے صحابہ کے چہرے پہ ایمان کی روشنی نظر آئی۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک بندہ جائے نا حج کرنے عمرہ کرنے چلا لگانے تو صحیح کر کے آوے کام کی کر کے آوے۔ ہاں اللہ اکبر۔ ڈنڈی شنڈی والا کام نہ ہوئے، صحیح مال حلال دا ہوئے، پیسہ حلال دا ہوئے، نیت بھی اللہ نو راضی کرنا ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے۔ میں نے کہا جب بندہ یہ کام کرتا ہے نا تو بندے کہتے دیکھنا یار یہ تے چہرے تے نور دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اس کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے؟ کریمہ نال چہرے نہیں چمک دے۔ اللہ اکبر۔ نور اور چیز ہے اور رنگ کا سفید ہونا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ جو نور اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے نا وہ سیاہ رنگ پہ بھی چمکتا ہے، تو پوچھ لو دنیا سے کہ پھر بلال کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا اس نے دیکھا نا صحابہ کے چہروں کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، چنے ہوئے لوگ جن کی میرے محبوب نے تربیت کی۔ اور پھر میں نے کہا سارے صحابہ نعوذ باللہ سر تو ننگے سی نا، بولو یار ہنہوڑی بول دے، بولو تو صحیح۔ کیا تھا ان کے سر پہ؟ کیا تھا؟ پگڑی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ایتھے لوگوں نے لڑائی پائی ہے بھی بغیر ٹوپی تو نماز پڑھو، بغیر کپڑے تو نماز پڑھو۔ عجیب بات ہے یار، سمجھ سے باہر بات ہے۔ جس نبی نے وضو کرتے ہوئے بھی اپنے سر سے پگڑی نہیں اتاری، اس نبی نے بغیر پگڑی کے نماز۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہتے ایک کپڑے میں، میں نے کہا ایک کپڑے کا مطلب پھر بڑا کیا ہے؟ یہ شلوار علیحدہ کپڑا ہے، قمیض علیحدہ کپڑا ہے، بنیان علیحدہ کپڑا ہے، پھر تمہیں ایک کپڑے کا پتہ ہے ایک کپڑے کا کیا مطلب ہے؟ عجیب بات ہے میرے بھائیوں۔ ان کے اپنے بڑوں نے لکھا ہے، اگر یقین نہ آئے تو اپنا فتاوے اٹھا کے دیکھ لینا، تمہارے فتاووں کے اندر موجود ہے کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ جسم ڈھکا ہوا ہو کپڑوں کے ساتھ اور سر ڈھکا ہو ٹوپی یا رومال یا پگڑی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے دیکھا صحابہ کے سروں پہ پگڑیاں، چہروں پہ داڑیاں، سبحان اللہ۔ وہ نا آہستہ آہستہ ڈرتا ڈرتا، چونکہ غلام تھا نا، ڈرتا ڈرتا صحابہ کے قریب ہوا۔ صحابہ کے پاس تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے، قریب ہوا۔ صحابہ کے قریب ہو کر کہنے لگا تم کون ہو؟ تم؟ انہوں نے کہا ہم محمد کے غلام ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے کہا ہوگا یہ محمد کے غلام ہیں، مشیت نے جھوم کے کہا ہوگا یہ زمانے کے امام ہیں۔ ہاں یہ زمانے کے کیا ہے؟
صحابہ نکالو، نہ کلمہ بچتا ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتا ہے، نہ زکوٰۃ بچتی ہے، کوئی چیز نہیں بچتی۔ اس لیے جو دین کے دشمن ہیں انہیں پتہ ہے اگر سامنے سے وار کریں گے تو لوگ ہمیں پہچان لیں گے۔ میں نے کہا وہ پیچھے سے آئے ہیں، اللہ اکبر، دلائل کو چھیڑ کے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ امت صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء اللہ سے، کتب ابدال غوث، اللہ اکبر، اجڑا پونکتا ہے نا بہ کے بھی بابے شہ ہی کچھ نہیں، میں نے کہا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ امت صحابہ سے لے کے بزرگوں تک سب سے نعوذ باللہ متنفر ہو جائے۔ اسے پتا ہے جب صحابہ نہ رہے تو پھر دین بھی رہے گا، ہاں پھر دین بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریب ہوا، تم کون ہو؟ صحابہ نے تعارف کروایا۔ اچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے محاصرہ کیا ہے، کیا کرو گے؟ یا تو یہ کلمہ پڑھیں گے یا ان سے جنگ کریں گے۔ اچھا تمہارا بادشاہ کہاں پہ؟ تمہارا بادشاہ کہاں پہ؟ صحابہ نے فرمایا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہم اپنے محبوب کے ساتھ آئیں، امام الانبیاء کے ساتھ آئیں، خاتم النبیین کے ساتھ آئیں۔ وہ کہنے لگا ان کا محل کہاں پہ ہے؟ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ فرمایا ہمارے ہاں محل نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہے ہو سامنے کھجور کی شاخوں سے جو جھونپڑی بنی ہوئی ہے، اس میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اگر میں ان کو دیکھنا چاہوں، اگر میں ان کو دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، ان کا دیدار کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں دیدار کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھ جدوں ایک باری کر لیا تو پھر تے کو رہ ہونا، ہاں یہ قسمت کی بات ہے۔ میں نے کہا ابو جہل نے بھی میرے محبوب کو دیکھا لیکن وہ منتخب شدہ نہیں تھا، وہ منتخب شدہ، یہ حبشی منتخب شدہ تھا۔ چل پڑے، جب چلنے لگے نا صحابہ سے کہنے لگے وہاں جو پہرے دار ہوں گے وہ مجھے آگے جانے دیں گے؟ فرمایا فکر نہ کر، مصطفیٰ کے دروازے پہ پہرے دار ہوتا ہی نہیں، وہاں کوئی امیر آئے غریب آئے سب کو اجازت ہے۔ چل پڑے، جب پہنچے وہاں میرے محبوب کے چہرہ انور پہ نگاہ پڑی ہے۔ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محبوب کو دیکھ کر نہ میرے محبوب کے قریب ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ آپ کی دعوت اور پروگرام کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کی دعوت لے کے آؤں، دین کی دعوت لے کے آؤں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب اس کا سوال سنیے گا۔ کہنے لگا اگر میں آپ کی بات مان لوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ چونکہ بیچارہ دنیا کے حالات کا مارا ہوا تھا نا، غلام تھا حبشی، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا تجھے اپنا بھائی بھی بنا لیں گے، تجھے سینے سے بھی لگا لیں گے۔ وہ حیران ہو گیا، کہا مجھے اس حالت میں آپ میرا لباس نہیں دیکھ رہے؟ اللہ اکبر، میرے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، میرا لباس پھٹا ہوا، مٹی سے اٹا ہوا۔ کملی والے نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا پیارے کلمہ تو پڑھ، اللہ تیری سیاہی سفیدی میں بدل دیں گے، تیری بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ پڑھ لیا کلمہ، آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا بکریاں واپس کر کے آ۔ حالانکہ غزوہ خیبر کے موقع پہ خوراک کی اتنی قلت تھی نا، اللہ اکبر، صحابہ اتنے پریشان تھے، حضور چاہتے تو دشمن کا مال تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ چونکہ تیری ان سے بات ہوئی ہے نا کہ میں بکریاں چراؤں گا، اجرت لوں گا، اب یوں کر پہلے بکریاں واپس کر، پہلے کیا واپس کر؟ آپا جناب ادھروں بھی مال کٹھا کر، ادھروں بھی مال کٹھا کر، عہدہ حق بھی مار، عہدہ حق بھی مار۔ پھر کہنے چل کوئی نہیں 50,000 مسیتیں دے دے سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا کسی کا حق جو دبایا ہے
جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لو, جتنے مرضی حج کر لو, جتنے مرضی عمرے کر لو, اللہ اکبر, حقوق العباد جب تک بندہ بندے کو نہیں معاف کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا. بکریاں واپس کر کے آئے. اللہ کے نبی اب کیا حکم ہے؟ فرمایا نماز کا وقت نہیں, اس وقت رمضان نہیں, حج کا وقت نہیں. فرمایا ایک ہی عبادت ہے جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے, جہاد میں شامل ہو جا. تلوار لی, شامل ہو گئے. اچھا ظہر سے پہلے پہلے شہید بھی ہو گئے. سبحان اللہ. کوئی نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, قرآن کریم نہیں پڑھا, صرف ایمان 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 کی اہمیت دیکھیے. ایمان کتنی اہمیت کا حامل ہے. صرف کلمہ پڑھا, جہاد میں شریک ہو گئے. صحابہ کرام ایک جگہ پہ جمع ہیں, میرے محبوب میدان میں نکلے. صحابہ کیا بات ہے, اللہ کے نبی سارے شہداء زخمی ہم ان کو پہچانتے ہیں, لیکن ایک شہید ایسا ہے جو پہچانا نہیں جا رہا, یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے, پتہ نہیں کون ہے. میرے محبوب نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹو نا. میرے محبوب آگے بڑھے. میرے محبوب نے دیکھا, اللہ کی قسم ایسا پیارا جملہ فرمایا نا. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے, اسے فرشوں پہ مصطفیٰ جانتا ہے, عرشوں پہ خدا جانتا ہے. فرمایا تم تو نہیں جانتے اسے مصطفیٰ. اور میرے محبوب نے اگلی بات بھلا کیا فرمائی؟ فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم. اللہ اپنے نبی کو دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اس پیارے کی اس سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا, اور اس کی جسم کے پسینے کی بدبو کو اللہ نے کس میں بدل دیا ہے؟ خوشبو میں بدل دیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ایمان ہے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, اس منبر کو چھوڑو گے, آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, اس منبر کو چھوڑو گے. آج جتنے بھی میڈیا پہ فراڈیے بیٹھے, اگر ان کے پیچھے چلو گے تو سمجھ لو تمہارا ایمان خطرے میں ہے. تمہارا ایمان کیا ہے؟ ان کا مقصد ہی یہ ہے آپ کا ایمان لوٹنا, آپ کا ایمان لوٹنا. اللہ اکبر. تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا, اللہ اکبر, ایمان کی اہمیت میں نے بیان کر دی ہے, اور معیار ایمان کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو سمجھ لو جو بندہ معیار پہ تنقید کرے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتا. معیار پہ تنقید کون کرتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے جو بندہ صحابہ یا اہل بیت پہ بات کرے نا, اسے کہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ تیرا جو بھی نظریہ ہے اپنی جگہ پہ, میرا نظریہ یہ ہے کہ میرا تو ایمان ہی تب قبول ہے جب میں ان کے نقش قدم پہ چلوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.